بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختصر صورتیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، اور تقریباً کوئی 35 کے قریب اس میں صورتیں ہیں۔ اور شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اگر کوشش کریں تو رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ جو ہے اس پارے کو حفظ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، شاید کسی نے عمل بھی کیا ہو، اگر نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو زبانی یاد کریں۔ آخر میں آنے والی صورتیں تو ویسے بالکل مختصر ہیں، نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، تو آپ اور اس کا معنی اور مفہوم بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے صورتیں چھوٹی ہیں، لیکن اس میں نصیحت، اس میں جو لفاظی ہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ بڑی طویل ہے۔ بندہ اگر غور کرے، فکر کرے اس میں، تو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی، ڈرا دینے والی، اللہ کی طرف پلٹانے والی یہ آیتیں۔ اور اکثر ان جو ہے صورتوں کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، کس عظیم عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں قیامت آئے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں آئے گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، پھر یہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ یہ ساری نشانیاں دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ رب قادر ہے قیامت لانے پر؟ پھر سورہ قیامہ میں یہ کہا نا کہ تمہارا نفس لوامہ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور آگے اور نشانیاں بتائیں، وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا تمہارے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے، سورج کو بنایا چمکتا ہوا چراغ، اور برسایا بدلیوں سے پانی، سجاجہ موسلا دھار، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے دانے اور نباتات نکالیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات، ان یوم الفصل کا نام۔ یہ ساری چیزیں، یہ دسترخوان جو بچھانے والا ہے اس نے اس دسترخوان کو لپیٹنا بھی ہے۔ وہ جو فیصلے کا دن ہے نا، میقاتا، اس کا وقت مقرر ہے، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تم آؤ گے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان کو، اس کے دروازے دروازے ہو جائے گا، وہ سیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں دور سے نظر آنے والی چیز۔ پہاڑوں کو کوٹا جائے گا، ریت بنایا جائے گا، اڑایا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، پھر ایسے لگے گا دور سے نظر آئیں گے کہ پہاڑ ہیں، ہوں گے کچھ نہیں۔ سراب اس کو کہتے ہیں نا کہ جو دور دور سے نظر آئے، صحرا میں پیاسے کو دور نظر آتا ہے کہ پانی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے باغیوں کے لیے، وہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں صدیوں تک۔ لا یذوقون فیہا بردا، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، پینا نہیں ہوگا مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ۔ یہ بدلہ ہے جزاؤں وفاقہ، پورا پورا بدلہ، جتنے گناہ کیے اتنی سزا۔ لیکن نیک، ان للمتقین مفازہ، نیک لوگ کامیاب ہیں، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، قوائب اترابا، ہم عمر عورتیں ہوں گی، کأسن دہاقہ، چھلکتے جام ہوں گے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ بے حساب ہے۔ گناہوں کی سزا اتنی جتنے گناہ کیے، اور نیکیاں جنت، وہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے۔ عطاء حسابا، رب کی طرف سے عطا بے حساب ہوگی۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالی، حدیث میں آتا ہے نا، ایک بکری، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا، اللہ قیامت کے دن ان کو بھی اٹھائے گے، بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے، وہ اسے مارے گی، فیصلہ پورا ہوگا، حساب پورا ہوگا، پھر ان کو مار کر مٹی کر دیا جائے گا۔ کافر جب یہ منظر دیکھے گا، ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہتا ہے کاش مجھے بھی اسی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ لیکن انسان کے لیے یہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت، اور کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا کرے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر سختی سے نکالنے والے فرشتوں کی قسم، اور پھیلنے والے، سابحات، تسبیح کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، مدبرات امرا، اللہ کے کاموں کی تدبیریں کرنے والے، جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی، یعنی زمین، اس میں زلزلہ طاری ہوگا، کانپے گی، اور پھر قیامت آئے گی۔ اس دن جو ہے آنکھیں پتھرا جائیں گی،
اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے جو بندہ ڈر گیا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں نے، اور اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنی جو ہے من مانی اور مرضی کے پیچھے چلنے سے روک دیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ فاما من طغا، جو بندہ باغی ہوا اور دنیا کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے چلنے سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو ٹوک بات ہے، ایسی بات ہے، میں نے کہا نا یہ صورتیں چھوٹی ہیں لیکن دو ٹوک انداز میں بات کی گئی ہے کہ انسان کے دل میں اترتی ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر فیصلہ کن بات کر دی گئی کہ جو بندہ دنیا کو ترجیح دے گا جہنم میں جائے گا، دنیا کو ترجیح دینے والا انسان جہنم میں جائے گا، اور جو بندہ دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، ہم دیکھیں فیصلہ کوئی بھی بندہ ان آیتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگر ہر وقت ترجیح دنیا ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، اور ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ وآثر الحیات الدنیا، جس بندے نے دنیا کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جنت میں جانے والا کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ اللہ کے قرآن کے پیچھے چلا، محمد رسول اللہ کے فرامین کے پیچھے چلا، فإن الجنۃ، فیصلہ یہ ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اگر ہم اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے، کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور اس نظریے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا بنے گا، اللہ کی فرما برداری والے کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لیں، اللہ ہمیں ڈر نصیب کر لے، عطا کر دیں۔ آگے سورہ عبس ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں قدر اس بندے کی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پیسہ، دنیا، دولت، مال اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ شان نزول شروع والی آیتوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے عرب کے، اتنے میں ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینہ صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ کو ایک دو دفعہ جو ہے وہ آپ مصروف تھے، انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری ڈالی اپنے چہرے پر، ماتھے پر، اور آپ نے منہ موڑ لیا اس لیے کہ آپ کے پاس نابینا آ گیا تھا۔ اصل میں آپ مصروف تھے ان سرداروں کے ساتھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری ہوئی، وہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ مفسرین نے نکالا ہے کہ چہرہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے، اگلا بندہ چاہے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ نے مسکرا کے، چاہے وہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، چہرے پر ناگواری آئی ہے تو اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کسی کے ساتھ بھی ملنا ہے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، چاہے وہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ، کہ آپ فون کال پہ بات کر رہے ہیں، دیکھ تو نہیں رہا وہ، تو تب بھی آپ اگر دل میں خوشی ہے نا تو اس کا اظہار چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کس کی ہے، یہ مال والے، دولت والے، پیسے والے سردار یہ آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کے ہاں یہ قیمتی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نابینا قیمتی ہے جو دین کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو بندہ دوڑ کے آتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، وہ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز ایسا نہ کریں، جو نہیں ماننا چاہتے آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، جو بے پرواہ ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ان کے پیچھے ہیں، یعنی آپ ان کو زبردستی سنوانا چاہتے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے نہیں سنتے، نہ سنیں، جو آتے ہیں آپ کے پاس، چاہے غریب ہیں چاہے فقیر ہیں، ان کی دل کی تمنا ہے کہ وہ دین کو سیکھیں، ان کو سکھائیں آپ۔ آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان ہلاک ہو جائے کیوں یہ کفر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے، دیکھتا نہیں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور اس کو مقرر جو ہے رحم میں مادر میں نطفے کو ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اس کو مارا اور قبر دی، پھر اللہ جب چاہیں گے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ اللہ لما یقضی ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں، جو اس کو حکم دیا گیا اس نے پورا نہیں کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے انا صببنا الماء صبا، برسایا آسمان سے پانی برسانا، پھر پھاڑا زمین کو پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا،
اگائے اس میں دانے. اور آگے یہاں بھی فیصلہ کن ایک بات کی گئی ہے کہ جب فائزہ جاءت الصاخہ، کانوں کو بہرا کر دینے والی آفت آئے گی، یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے. ہر ایک کے لیے اس دن ایسی کیفیت ہوگی کہ جو کیفیت اس کو دوسرے سے مختلف کر دے گی. اس کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. کچھ چہرے اس دن مسکراتے ہوئے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے اور دل سے خوش. ووجوہ، کچھ چہرے اس دن غبرہ، جن پر گرد و غبار ہوگی، ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوگی. یہ وہ ہیں جو کافر تھے اور فاجر تھے، کفر کرنے والے، فجور کرنے والے چہرے سیاہ ہوں گے، اور نیک اور مومن انسان ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے. آگے سورہ تکویر ہے، اس میں قیامت کا منظر نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، حاملہ اونٹنیاں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی بڑی قیمت ہوتی تھی، قیمتی ترین مال چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کے کھانے کا. ان کو موقع کیا ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ ہم نے کھانا ہے. اور دیکھیں نا، آپ دیکھیں ہرن نے اگر دیکھ لیا ہے شیر کو تو کس طرح دوڑ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس وقت اکٹھے ہوں گے. قیامت کی ہیبت اتنی ہوگی کہ ہر کسی کو اپنا آپ بھول جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو جلایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفسوں کو جوڑا جوڑا کیا جائے گا. وَإِذَا گناہ گاروں کو الگ اور نیک کاروں کو الگ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تیرے والدین نے تجھے قتل کر دیا تھا. یہ اللہ رب العالمین کے غصے کا انداز ہوگا کہ جو مجرم ہے اس سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے. جو مظلوم ہے، ظالم سے اللہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس سے پوچھ رہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا. جنت تو اُزْلِفَتْ، جنت کو بھی مزین کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جانے گا اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا کر کے آیا. بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، چھپ جانے والے پھر آنے والے ستارے کی قسم. اور رات کی جب چلی جاتی ہے صبح کی، بے شک یہ رسول کا کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والا جو عرش کے قریب رہنے والا فرشتہ ہے، اس نے سکھایا ہے. مطاع، اس فرشتے کو وہ مطاع ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے وہاں پر. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. اس نے دیکھا ہے اس کو، اس فرشتے کو دیکھا. بالافق المبین، افق میں واضح. وما هو علی الغیب بضنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ دیکھا اصلی صورت میں، ایک سورۃ نجم میں آیا ہے اور دوسرا یہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول جو ہے یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، شیطان کا نہیں ہے. کہاں تم بھاگتے ہو، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے رب کی طرف سے. جو چاہے تم میں سے اس نصیحت کو پکڑ لے اور سیدھا ہو جائے، سیدھے راستے پر چلے. اور نہیں تم چاہتے مگر جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. کہ سورہ انفطار ہے. اللہ فرماتے ہیں کس چیز نے تمہیں غرور میں رکھا، دھوکے میں رکھا. اپنے رب سے تم دھوکے میں ہو، اپنے رب سے بدگمان ہو، اپنے رب پر اچھی امیدیں نہیں ہیں تمہاری. وہ رب خالق کا فسوا کا فعدلک، جس رب نے تمہیں بنایا اور تمہارا ایک ایک نقش جو ہے درست بنایا. ناک بنایا، آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ہونٹ بنائے، کتنا خوبصورت بنایا، کس انداز میں بنایا. ذرا تصور تو کرو نا، بناتے ہوئے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا. آنکھیں جہاں سجتی تھیں وہیں رکھیں، ناک جیسا خوبصورت لگتا تھا، ہونٹ جیسے اچھے لگتے تھے، کیسا کیسا خوبصورت بنایا. اس رب سے بدگمان ہو جس رب نے ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دیا تھا، تمہیں زندہ رکھا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تھا. تم چھوٹے تھے، پہلے سے ماں اور باپ کی صورت میں خادم مہیا کر دیے، ان کے دلوں میں شفقت اور محبت رکھتے. اس رب سے بدگمان ہو کہ مستقبل میں کیا بنے گا. اس رب سے نا امید ہو کہ وہ رب نہیں دے گا، شفا نہیں ملے گی کیا. اس رب سے بدگمان کس نے کر دیا تمہیں. ما غرک بربک الکریم، وہ کرم والا رب، وہ عزت والا رب، وہ شفقتیں دینے والا، وہ محبت کرنے والا، وہ تمہیں پالنے والا، پوسنے والا، بڑا کرنے والا، شروع سے لے کر اب تک سارا خیال رکھنے والا کس نے دیا ہے. آگے نا امید کیوں ہو، بدگمان کیوں ہو، اچھی امیدیں کیوں نہیں رکھتے. کس نے ذہن میں ڈال دیا کہ اب تمہیں پھنس گیا تو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. کس نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا کہ سودی کاروبار نہیں کرو گے تو وہ رزق نہیں دے گا. کس نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا کہ اگر رشوت نہیں دو گے، حرام کاروبار نہیں کرو تو بھوکے مر جاؤ گے.
آج تک جس رب نے تمہیں بھوکا نہیں سلایا تو وہ آگے بھی بھوکا نہیں سلائے گا. آج تک جس رب نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے، تم اگر اس کے بن جاؤ گے، دکان بند کر دو گے نماز کے ٹائم پہ، تو پھر بھی وہ رزق دے گا. حلال ذریعہ اختیار کرو گے تو پھر بھی وہ رزق دے گا. اس کا تو وعدہ ہے نا، اس کے ذمہ ہے رزق دینا. کس نے بدگمان؟ شیطان نے بدگمان کیا ہوا ہے نا. پتہ نہیں کیا بنے گا. ہم مر گئے تو پتہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا. ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، انشورنس کرا لیں تاکہ بچوں کو کچھ مل جائے. یہ اللہ سے بدگمانی ہے نا. انشورنس تو 100% حرام اور اللہ سے بدگمانی ہے. اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے مرنے کے بعد اپنا جو کراتے ہیں اپنی جان کا، ہمارے مرنے کے بعد شاید بچوں کا جو ہے کوئی ولی وارث نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سر پہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے. یعنی بینک والوں پر تمہارا اچھا گمان ہے کہ یہ تمہارے بچوں کو پالیں گے اور پیسہ دیں گے، پر اللہ پر امید نہیں ہے. جیسے رب نے دیے ہیں بچے، جیسے رب نے تمہیں دیا، تمہارے پاس کیا تھا؟ فیکٹری لے کے آئے تھے یہ ساتھ میں، کچھ ہی نہیں تھا نا. جس رب نے ہمیں دیا وہ ہمارے بچوں کو بھی دے گا ان کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، رو رہے تھے بار بار روئے. وقت کا حکمران، اس وقت حکمران بھی بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، محدث دوران، محدث وقت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وقت کا حکمران آیا تیمارداری کرنے کے لیے، رو رہے تھے. مروان، حکمران کا نام مروان تھا، مروان بن حکم. اس نے کہا ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ اولاد کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں بنایا، کہ ان کا مستقبل نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی کاروبار نہیں. لگتا ہے اولاد کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، تو آپ میرے ذمہ لگا دیں، میں ان کو جو ہے وہ دوں گا، آپ فکر مند نہ ہوں. ابو ہریرہ اور روئے. کہا مجھے اولاد کی فکر نہیں ہے، مجھے اللہ پر امید ہے. جس رب نے مجھے دیا ہے نا، جس رب نے یہ اولاد دی ہے، وہ ان کو دنیا میں رزق بھی دے گا. اس کی ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے. میں رو تو اس لیے رہا ہوں. وہ ان کے رونے کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لِقِلَّتِ زَادِي وَلِطُولِ سَفَرِي، میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے پاس جو زاد راہ ہے نا، زاد راہ، ابھی موت آنے والی ہے، موت کا وقت قریب ہے. میرے پاس جو زاد راہ، جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ تھوڑی ہیں. وَطُولِ سَفَرِ، سفر بڑا لمبا ہے، بڑے لمبے مراحل ہیں. قبر کی گھڑی ہے، آخرت کی گھڑی ہے، نامہ اعمال ملنے کی گھڑی ہے، پل صراط ہے، بڑی لمبی گھاٹیاں اور گھڑیاں ہیں. لیکن میری عبادات تھوڑی ہیں. کس قدر عبادتیں کرنے والے، کتنی حدیثیں لکھنے والے. حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولیں، کوئی بھی چیپٹر کھولیں حدیث کا، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے آپ کو حدیث ملے گی. اتنی محنت کرنا. اب دیکھیں نا، وہ اللہ سے کتنے اچھی امید کرنے والے تھے. جو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی اس کے لیے فکر مند ہیں. عبادت کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے کسی بھی حال میں بدگمان نہ ہو، اچھی امید رکھیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے. آگے سورہ مطففین ہے، یہاں پر ہلاکت بیان کی گئی. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں، لینے کے پیمانے اور رکھے ہوئے، فکس کیے ہوئے اپنے پیمانے، کم تول کر دیتے ہیں، کم ناپ کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. لیکن کتنے لوگوں کا حق انہوں نے اپنے پاس رکھا، تھوڑا تھوڑا کرتے 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 کتنے لوگوں کا حق ان کے ذمے آ گیا. اب واپس کیسے کر؟ واپس دنیا میں کرنے کا کوئی سبب ہے ہی نہیں. پتہ ہی نہیں کن کن کا حق مارا تھا، کون کون کہاں کہاں سے آیا تھا ہم سے سودا لینے، اور ہم نے دے دیا. کتنے پیٹرول پمپ والے ہیں، انہوں نے اپنے پیمانے کم پر فکس کیے ہوئے ہیں. 90%، 95%، 80% اتنا پیٹرول جاتا ہے اور شو ہو جاتا ہے کہ پورا لیٹر ہو گیا ہے. اور کئی دکاندار 2 نمبر چیزیں مکس کی ہوئی ہیں 1 نمبر چیزوں میں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں. اور پھر عید کے دن جیسے جیسے قریب آتے ہیں نا، شیطان نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے ان کے، اور بڑا خوبصورت سا جواب دیتے ہیں، اب نہ کمائے تو کب کمائیں گے؟ ابھی تو عید کے دن ہے نا. اب نہ اگر رگڑا لگائے تو پھر کب لگائیں گے؟ اب نہ اگر رزق کمایا، ابھی تو سیزن ہے نا. اس میں پھر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ. ليلۃ القدر کی راتوں کو کئی اللہ کے بندے جاگ کر عبادتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ ان راتوں کو بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کئی رشوتیں لے رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی. اور پھر فرمایا کلا بل رانا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ زنگ چڑھ چکا. گناہ کرنے کی وجہ سے نا، گناہ بندہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، نقطہ لگتا ہے، وہ نقطہ لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر زنگ چڑھ جاتا ہے. جس چیز پہ، جس لوہے پہ زنگ چڑھا ہو نا، اس کو اوپر پینٹ کرتے رہیں، جتنا مرضی پینٹ کریں، زنگ اندر ہے تو وہ زنگ تو کھاتا ہی رہے گا نا.
دیوار کو لگا ہوا ہے، وہ سسرا لگا ہوا ہے نیچے سے، اوپر آپ نے اس کے اور سیمنٹ کر دیا اور کلر کر دیا، وہ اندر جو لگا ہے خرابی وہ تو اس کو دیوار کو کھاتی رہے گی، زنگ اس لوہے کو خراب کرتا رہے گا، جب تک اس کو صاف کر کے کلیئر کر کے اس کو جو ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کا زنگ اتار کر اس کو کلر کریں گے تو تب کلر فائدہ دے گا۔ یہ زنگ گناہ موجود ہیں اور اوپر پینٹ کیا جا رہا ہے نیکیوں کا، گناہ موجود ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایسے وہ گناہ ہیں پڑے، وہ تو کھاتے رہیں گے، وہ تو تباہی بربادی مچاتے رہیں گے۔ گناہ چھوڑ کر جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو نیکی فائدہ دیتی ہے۔ وہی پیچھے جس کانٹیکس میں بات ہوئی نا کہ حرام لے رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ساتھ ہی باتیں بھی کر رہا ہے، لیلۃ القدر کی رات کا قیام بھی ہے، افطاریاں بھی ہیں، سحریاں بھی ہیں، نیکی بھی کر رہا ہے، کبھی عمرے کرنے بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ 2 نمبری، کم تولنا اور کم بیچنا حرام وہ کیے جا رہا ہے، تو وہ زنگ اندر لگا ہوا ہے، ایمان کو وہ کھائے جا رہا ہے، نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی، نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ زنگ نئے پینٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے نا، تو زنگ ہے پڑا، گناہ ہے پڑے تو نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ سورہ انشقاق، انشقاق، اس میں زندگی چل رہی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا گیا انسان اس زندگی میں جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا نا، انکا کادح، تو محنت کرنے والا ہے۔ کادح اصل کسان کو بھی کہتے ہیں، کسان محنت کرتا ہے، زمین کو جو ہے پھاڑتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کی محنت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ کادح، تو محنت کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف محنت کر، فملاقی، اس رب کو ملنے والا ہے جو محنتوں کا قدردان ہے۔ بس جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب ہوگا، آسان حساب۔ آسان حساب کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب ایسے ہوگا، آسان حساب، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے چھپا کر، ساری کائنات سے چھپا کر، کہ دیکھ بندہ یہ تیرے یہ گناہ تھے، یہ تو نے کی، یہ بندہ مان لے گا۔ جس کی دنیا میں غلطی مان لینے کی عادت ہے نا، مان لے گا، اللہ میں نے کیے تھے۔ اللہ فرمائے کہ میرا بندہ تو نے یہ گناہ کیے، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، دنیا میں چھپا دیے، آج بھی میں نے یہ تیرے گناہ چھپا دیے ہیں، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ آسان حساب ہے، یہ آسان حساب۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں اور بندہ پھر جواب دے سکے۔ حدیث میں آتا ہے من نوقش فقد ہلاکا، جس بندے سے اللہ نے پوچھ لیا نا یہ کام تو نے کیوں کیا، فقد ہلاکا، وہ مارا گیا، وہ برباد ہو گیا۔ پھر پوری کائنات مل کر اللہ کی کیوں کا جواب، اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ لے نا یہ کام تو نے کیوں کیا، دیکھیں کیوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کئی لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں تو اللہ کو جا کے بتا دوں گا، میں کہوں گا میں نے اس لیے کیا تھا، میرا تو قصور نہیں تھا، یوں تھا۔ یہ دنیا میں چلاکیاں اور فراڈیاں چل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے ہی پوچھیں گے نا جو مجرم ہوگا، ورنہ جس کے پاس اب نا یہ جواب تو اس کے لیے ہوتا ہے نا آگے کہ اصل میں یوں تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا، میرا قصور نہیں تھا، جس کو اگر آگے والے بندے کو پتہ نہ ہو۔ ہم تو انسان کے سامنے یہ بہانہ پیش اس لیے کرتے ہیں نا، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، جج کو پتہ نہیں، اور یہاں تو 2 نمبر قانونی چلتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا، کس نے گناہ کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا، وجہ کا بھی اللہ کو پتہ ہے، کون عادی مجرم تھا اور کس سے غلطی کی وجہ سے گناہ ہو گیا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو جو عادی مجرم نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، کبھی کبھار اس سے کوئی گناہ ہو گئے پھر وہ معافیاں بھی مانگتا رہا اللہ سے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، دیکھ میرا بندہ یہ تو نے گناہ کیے تھے، معافیاں بھی وہ مانگتا رہا ہوگا، اللہ فرمائیں گے دیکھ تو نے یہ گناہ کیے، میں نے چھپا دیے، اب بھی چھپا دیے، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کرتے رہا کریں، کثرت سے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا، یہی آسان حساب ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے دیکھ میرا بندہ یہ تو نے گناہ کیے تھے دنیا میں، بندہ مانے گا ہاں اللہ میں نے کیے، اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی میں نے چھپائے تھے، آج بھی چھپا دیے، جا میری رحمت سے جا جنت میں۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش ہوگا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے اس کو ملے گا نامہ اعمال، بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے، وہ ہلاکت اور بربادی کو بلائے گا، کیونکہ دنیا میں یہ مسرور بڑا خوش و خرم تھا اور بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، رب تو اسے دیکھنے والا ہے نا، لیکن وہ بھول گیا تھا رب کے احکامات۔ آگے سورہ بروج ہے، اس میں خندقوں والے، اصحاب الاخدود
ایک جو ہے جادوگر تھا، بڑا لمبا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک جادوگر وہ جادوگر کے زور پر بادشاہ جو ہے اپنی عبادت کرایا کرتا تھا اور حکومت چلاتا تھا۔ وہ پھر مرنے لگا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے ایک اور بچے کو بلایا، بادشاہ کو کہا کہ ایک ذہین بچہ ہوگی جس کو میں سکھاؤں یہ جادوگری، میں تو مرنے والا ہوں، پھر وہ جادوگر بنے گا، تیری حکومت چلتی رہے گی۔ ایک ذہین بچہ بلایا گیا، اس نے سارے جادو کے کرتب اس کو سکھا دیے۔ اب بچہ جب سیکھنے کے لیے آتا نا جادوگر کے پاس، درمیان میں اسے ایک راہب، اس دور میں راہب ہوا کرتے تھے، رہبانیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ تو راہب ملا، وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات سکھاتا تھا، اور وہ اس کو بتاتا کہ جادو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بچہ آ رہا تھا اور درمیان میں راستہ بند تھا، ایک بہت بڑی بلا تھی۔ اب بچے کو نہیں پتا تھا کہ راہب کی تعلیم صحیح ہے یا جادوگر کی تعلیم صحیح ہے۔ اس نے اب امتحان لینے کے لیے کہا، اللہ اگر راہب کی تعلیم اچھی ہے جو مجھے تیری طرف بلاتا ہے تو میں یہ پتھر اٹھا کے مارتا ہوں اور یہ بلا مر جائے، لوگوں کا راستہ صاف ہو جائے۔ اس نے پتھر اٹھایا، مارا اور بلا مر گئی۔ اب وہ چھپ کر، گھر والوں سے چھپ کر راہب کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ راہب کی تعلیم سچی ہے، اور بھی کئی کرامات اس کے ہاتھ پہ ہونے لگیں۔ جب پتہ چلا بادشاہ کو کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اور جادوگر تو یہ جادوگری تو اس نے چھوڑ دی، پھر اس نے بچے کو مارنے کے لیے نا، بچے کو پہلے روکا، سزائیں دیں، پھر اس نے جو ہے بچے کو مارنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے کہ جاؤ سمندر میں جا کر، درمیان میں جب سمندر میں جانا اس کو پھینک دینا سمندر میں۔ فوجی گئے سمندر میں، جب پھینکنے کے لیے جاتے تو وہ بچہ اپنے رب سے دعا کرتا، طوفان آیا اور فوجی سارے گر گئے سمندر میں، بچہ بچ گیا اور پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے فوجی بھیجے کہ جاؤ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جاؤ اور اس کو وہاں سے گرا دینا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے گیا، بچے نے دعا کی، وہاں پر پہاڑ ہلنے لگے اور سارے فوجی گر گئے، بچہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ پھر بھیجا اس نے، کئی دفعہ کوشش کی لیکن مار نہیں سکا۔ بچے نے کہا اگر مجھے مارنا ہے نا، اس بچے نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایمان پھیلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اپنی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے، لوگوں کو مومن بنانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس نے بادشاہ کے سے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، اور اس بچے کا ایمان آگے لوگ مان رہے تھے، قبول کر رہے تھے، اس لیے وہ بادشاہ اس بچے کو مارنا چاہتا تھا تاکہ لوگ مسلمان نہ بنے۔ اب اس نے کیا کیا، اس بچے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو ایک طریقہ ہے مارنے کا، ایسے کر، سارے لوگوں کو بلا، ساری اپنی خلقت کو بلا، ایک لمبے بڑے گراؤنڈ میں، اور سب لوگ جمع ہوں، اور پھر ایک سٹیج بنا، اس سٹیج کے اوپر میں کھڑا ہوں گا، تو اس وقت تیر لے کر کمان میں رکھ کر یہ کہنا کہ میں بسم رب ھذا الغلام، میں اس رب، اس جو بچہ ہے، اس بچے کا رب کا نام لے کر اس کو مارنا چاہتا ہوں، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں، پھر تو مجھے مار لے گا ورنہ تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے، اب وہ بادشاہ بپھرا ہوا تھا، اس نے مارنا تھا اس کو، سارے لوگوں کو بلایا، سٹیج بنایا، اس کے اوپر بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر میں اس کو مارتا ہوں۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ اپنی طاقت پر اور اپنے جادو کی طاقت پر اس کو نہیں مار سکا، اس رب، اس غلام کا جو رب ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو مارا ہے۔ سارے بندے مسلمان ہونے لگے اور کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ جو بادشاہ رب بنا بیٹھا ہے یہ جھوٹا رب ہے، اس نے تو اس بچے کو نہیں مار سکا، اس کے بعد اتنی طاقت نہیں، اس غلام کا ایمان سچا ہے۔ وہ سارے مسلمان بن گئے، وہ سارے کلمہ پڑھتے گئے۔ اب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو بچے نے بہت بڑی قربانی دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، بادشاہ کے تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور بچہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے خود شہادت پر فائز ہو گیا، اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اس نے بہت بڑی قربانی دی۔ اب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ نے آگے کیا کیا، اس نے جو ہے فوجوں کو حکم دے دیا کہ شہروں اور بستیوں کے کناروں پر جو ہے بڑی بڑی خندقیں کھود دو اور اس میں آگ لگاؤ، اور ان سے کہو کہ جو اس غلام کے رب پر ایمان لانے والا ہے وہ اس آگ میں چلا جائے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو اٹھاؤ پکڑو، اگر وہ انکار کرتے اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس خندق میں ڈال دو۔ آگ جلائی گئی، شہروں کے کناروں پر بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ لگائی گئی، اور اعلان کیا گیا اور پکڑ پکڑ کر اس خندقوں میں ڈالا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے جانیں قربان کر دی، آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ یہ اللہ نے وہی کہا، قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے قتل کیے گئے، النار ذات الوقود، وہ آگ جو انہوں نے بھڑکائی تھی، اذ ہم علیہا قعود، اس آگ پر وہ کھڑے تھے، ان کو اندر ڈال کر جلتا دیکھ کر خود اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ مومنوں کے ساتھ جو کر رہے تھے
وہ دیکھ رہے تھے اور نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، بھی یہاں اہم ترین آیت ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، اس آگ میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اگر وہ اتنی زیادہ تعداد میں مومنوں کو قتل کرنے والے، آگ میں ڈالنے والے اگر توبہ کر لیتے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتے۔ لم یتوبوا، توبہ نہیں کی، اس لیے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے سورہ طارق میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے ہر انسان جائے گا، کوئی بھی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ یوم تبلی السرائر، جس وقت راز افشاں کر دیے جائیں گے، راز کھول دیے جائیں گے، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کہ پھر اپنے ان رازوں کو چھپا سکو تم، اللہ کے سامنے سب حاضر ہوگا۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کریں، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اس دنیا کا مالک کیا کہتا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارے لیے بہتر آخرت ہے، وابقیٰ، وہ باقی رہنے والی ہے، تم اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا کئی چہرے جو ہے قیامت کے دن وجوہ یومئذ خاشعہ، جھکے ہوئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ عمل سنت کے مطابق انہوں نے نہیں کیا ہوگا، عقیدہ اور ایمان ان کا درست نہیں ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، اور کئی چہرے جو ہے وہ ناعمہ نعمتوں میں ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، جن کی کوششیں سنت کے مطابق ہیں، جن کا ایمان درست ہے، بلند و بالا جنت میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ فجر ہے، سورہ فجر میں یہ کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی اس کو مال اور دولت زیادہ عطا کر دیتے ہیں تو انسان اترانے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا رب میرے اوپر بڑا راضی ہے۔ اللہ آزمانے کے لیے رزق میں کمی کر دیں اور اس کو تکلیف یا بیماری دے دیں، اس کی مرضی کے مطابق اس کی دعا قبول نہ ہو تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت نہیں کی، جبکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آزمانے کے لیے ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کو مال سے بڑی محبت ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ آزمائے، اس کو عزت دیں اور نعمتیں دیں تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، اگر اللہ آزمانے کے لیے اس کا رزق کم کر دیں تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مال سے اتنی محبت ہے کہ تم یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، وراثت کا مال کھا جاتے ہو، أَكْلًا لَمًّا، کھانا لپیٹ لپیٹ کر، سمیٹ سمیٹ کر، یعنی وراثت کا مال ایسے کھاتے ہو جیسے تمہارے باپ کی کمائی ہو۔ اب دیکھیں نا کئی لوگ ایسے ہیں، یہ میں نے دو چار مسجدوں میں جو دروس تھے رمضان میں اس میں بھی میں نے کہا ہے، خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے، کئی نمازی اور کئیوں کو جانتے بھی ہیں، کئی نمازی پہلے صف کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں لیکن بہن کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی فوت ہو گیا تھا، یتیم بچوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے نمازی پہلے صف کے۔ کیا ایسے بندوں کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ توبہ کرنے سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی زمین و جائیدادوں پہ قبضہ کیا، انہوں پھر کہتے ہیں وہ بہنوں نے خود دے دیا تھا، کوئی بھائی مجھے دکھاؤ، کوئی بھائی مجھے دکھاؤ۔ پچھلے دنوں بازار میں ایک مسجد میں درس تھا تو میں نے کہا مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا، کوئی بھائی ایسا نہیں ملا جس نے اپنی زمین جو ہے وقف کی ہو۔ میں نے وہاں موجود ساتھیوں سے بھی پوچھا آپ کو اگر کوئی ملا ہونا ایسا بھائی جس نے اپنی زمین بہنوں کو معاف کر دی ہو؟ ہر وقت یہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں، اصل ڈرایا دھمکایا جاتا ہے پیچھے کہ بہن یہ دیکھ یہ زمین لے لے، یا پھر جو ہے اپنا والدین کے گھر کا دروازہ کھلا رکھ لے، زمین لیتی ہے تو پھر ادھر نہیں آنا۔ یہ ڈاکو ہیں، ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کر گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا ہے، اور دوسرا ڈاکو یہ ہے جو بہن کو ڈرا دھمکا کے اور دھمکیاں دے کے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر کہتا کیا ہے کہ مجھے بہن نے خود دے دی تھی، چاہے خوشی سے دے بھی دے تب بھی تیری نہیں بنتی، تب بھی نہیں بنتی، کیونکہ غلط طریقے سے لیے تو نے، وہ دے ہی نہیں سکتی اپنی پوری وراثت کسی کو، اپنی وراثت جو بنتی ہے پورا مال آپ ہبہ نہیں کر سکتے، صرف تیسرا حصہ۔ عقل لما، سمیٹ سمیٹ کے، یہ مال سے محبت ہے کہ جس نے تمہیں اللہ کا بھی نافرمان کر دیا، اللہ دے تو تم اللہ کے ساتھ بھی اچھی امید رکھتے ہو، خوش ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کم کر دیں تو اللہ کے لیے بھی، اللہ کے ساتھ بھی بدگمان ہو جاتے ہو تم، اہان اور کہتے ہو رب نے ہماری اہانت کی، ہماری عزت نہیں کی۔
یعنی تم نیکیاں کرتے ہو دنیا پانے کے لیے، وہ دنیا نہ ملے تو پھر ناخوش ہو جاتے ہو۔ اگلی صورت میں بھی یہی کہا گیا کہ انسان کو محنت میں پیدا کیا گیا، حسب اللہ یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے اپنا بڑا مال ہلاک کر دیا اور مجھے ملا تو کچھ نہیں۔ یعنی دنیا میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور اس کا ریٹرن دنیا میں لینا چاہتا ہے، جب نہیں ملتا ریٹرن تو کہتا ہے میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ ہوتے نا ایسے، بڑا دیا ہے، مسجد کو بڑا چندہ دیا ہے، مدرسے میں بڑا چندہ دیا ہے، لیکن یہ تو ہمیں بلاتے ہی نہیں، کوئی پروٹوکول ہی نہیں دیتے۔ اس مدرسے میں ان بچوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا میں نے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی دنیا میں فائدہ لینا چاہتا تھا، تجھے سٹیج پہ بلاتے، تیرا نام اشتہار میں لکھواتے، تجھے کچھ دیتے، پھر تو خوش ہوتا۔ یعنی اس لیے پھر کیا تو نے، اس لیے کیا، اگر اس لیے کیا تو پھر آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ مسجد میں دی بڑا ہم نے دیا چندہ، بڑا دیا، لیکن فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ نہیں؟ تمہارا نام نہیں لیتے، یہ تمہاری مرضی نہیں چلنے دیتے وہاں پہ، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان دنیا میں ریٹرن لینے کے لیے نیکیاں کرتا ہے نا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب نیکی بڑی کرنی ہے یار، بڑی کی ہے، اب نہیں فائدہ۔ یقول اہلکت مالا، بڑا مال لوٹایا میں نے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ علم یرہ احد، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رب تو دیکھتا ہے۔ جس کے لیے کر رہا ہے نیکی وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کے لیے کر۔ آگے یہ کہا کہ فک رقبہ فلاقتحم العقبہ، تم اس مشکل گھاٹی کو تم نے پار ہی نہیں کیا، صرف یہ خوشحالی میں ہی تم رہو گے اور جنت مل جائے گی؟ مشکل ترین گھاٹیاں اس کو گزارو گے، امتحانات سے گزرو گے تب جنت ملے گی۔ فک رقبہ، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ گردنوں کو آزاد کرنا، اطعام، کھانا کھلانا اس دن میں جو سختی والا ہے، یعنی اس دن، وہ دن جب شروع اسلام میں مشکل ترین دن تھے، غلاموں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ان دنوں میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنا مال غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے خرچ کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں کئی غلاموں کو آزاد کرایا ہے، اور خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا، مسکین کو گلے لگانا جو مٹی ملا ہوا ہو، یہ مشکل ترین دین کے کام ہے۔ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا، اور اس وقت کھلانا جب خود کھانے کی ضرورت ہو اور کھانا بھی تھوڑا ہو۔ آگے سورہ شمس ہے، یہاں پر یہ کہا گیا جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، قد افلح، وہ کامیاب ہے، وقد خواب، اور خائب و خاسر ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، یعنی جو نفس لوامہ ہے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو دبا دیا، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، پاک کرتا رہے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگلی صورت کا مضمون بھی وہی ہے کہ جس بندے نے بخیلی کی اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھوٹ کو اچھائی، کذب جھٹلا دیا، بالحسنہ اچھی بات کو، سچائی والی بات کو، ان قریب اس کا راستہ دنیا والا مشکل ترین ہوتا جائے گا، اور سب موت جو ہے اس کی سب سے مشکل ہوگی۔ اور وہ بندہ جس نے سچ کو مانا، قبول کیا، تصدیق کی اس کی، اور اس نے اعطا دیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، سچائی کو مانا، اس کے لیے راستہ زندگی بھی اس کی آسان ہوتی جائے گی، موت بھی اس کی آسان ہوگی، اور سب سے آسان جگہ جنت، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سورہ ضحیٰ میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اگر کوشش کرو گے تم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور تمہیں بھی وہ عطا کریں گے کہ تم بھی راضی ہو جاؤ گے، اور تمہارا آئندہ آنے والا جو وقت ہے، جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے لیے سختی نہ کریں اور جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑک نہ دیں۔ سورہ انشراح ہے آگے، اس میں یہ کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اور جب فارغ وقت ملے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور عبادت کریں، تاکہ تمہاری تنگیوں والا معاملہ ختم ہو اور آئندہ زندگی تمہاری آسانیوں والے بن جائے۔ سورہ 3 میں یہ کہا گیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ اپنے ان اعلیٰ صفات ہونے کے باوجود بھی جب گرتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اعلیٰ صلاحیتیں تو اعلیٰ دی ہیں نا، ان اعلیٰ صلاحیتوں کو دینے کا مقصد اعلیٰ ہے کہ ان صلاحیتوں کو اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی آخرت والی زندگی کو سنوارنا ہے، اس لیے اللہ نے اتنی ذہانت دی، اتنی صلاحیتیں عطا کی۔ ان صلاحیتوں کو درست راستے پر استعمال کرے تو انسان اعلیٰ بنتا ہے، اشرف المخلوقات بنتا ہے، لیکن اگر غلط راستے پر چلے، جانوروں والی خرابیاں اختیار کرنے لگے، تو پھر جانوروں میں جو صلاحیتیں ہیں نا اس سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے جانوروں سے بھی بدتر۔ اب دیکھ رہے ہیں انسان جب چیرنے پھاڑنے پہ آتا ہے نا تو پھر شیر اور درندہ
اور بھیڑیے سے زیادہ یہ خونخوار بن جاتا ہے. بھیڑیا اپنا پیٹ بجھانے کے لیے چیر پھاڑ کرتا ہے. انسان جب انسانیت کو مارنے پہ آتا ہے اور ظلم اور زیادتیاں کرنے پہ آتا ہے لاکھوں انسانوں کا قاتل بن جاتا ہے. بھیڑیے سے برا بن جاتا ہے. یہ انسان جب ضدی اور ڈیٹھ بنتا ہے نا تو پھر گدھے سے زیادہ ضد اس میں آ جاتی ہے. یہ انسان جب نقال بنتا ہے تو پھر بندر سے زیادہ نقال یہ کرتا ہے. انسان جب اپنی زبان چلانے اور بھونکنے پہ آتا ہے نا تو کتے سے زیادہ یہ پھر بھونکتا ہے انسان. جانوروں سے بھی بدتر. انسان میں جب شہوت آتی ہے تو خنزیر میں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی نہیں ہے جتنا شہوت کا بھوکا بھیڑیا یہ پھر انسان بن جاتا ہے. خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی خرابیاں جانوروں میں ہے نا انسان میں جب وہ خرابی آتی ہے اس سے بدتر ہوتی ہے. ہرس اور ہوس جب اس میں آتی ہے تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. مثال دی گئی نا پیچھے, اس کی مثال اس کتے کی طرح ان تحمل علیہ یلہس و تترکہ یلہس. تو انسان کو جو اعلیٰ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, گفتگو کی صلاحیت, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, دیکھنے کی, یہ ساری صلاحیتیں اعلیٰ مقصد کے لیے ہیں. اس اعلیٰ مقصد کے لیے جو ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن کم تر مقاصد کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر بدتر بن جاتا ہے. سورہ آگے علق ہے, پہلی آیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شروع اسلام میں. یہ جو 4-5 آیتیں اور اس میں جو ہے حکم دیا گیا علم حاصل کرنے کا. اقرا پہلی وہی ہے اور 4-5 مرتبہ اس میں پڑھنے کا. اقرا پڑھو, اقرا وربک الاکرم, علم جس رب نے سکھایا, علم الانسان سکھایا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا, کلا ان الانسان. تو آگے اس کے بعد سورۃ القدر ہے. سورہ قدر میں جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ رات, ایک رات کا جاگنا. امید ہے کہ آپ جاگے ہوں گے پچھلی راتوں میں جو راتیں گزری ہیں, اور ایک رات باقی ہے آج کی رات. ہو سکتا ہے, امید ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو تو اس رات بھی جاگیں, دعائیں کریں, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آگے اس کے بعد سورہ بینہ ہے, پھر سورہ زلزال ہے. سورہ زلزال میں یہ کہا گیا کہ زمین پر زلزلہ طاری ہوگا اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی, اپنے راز جو ہے وہ بیان کر دے گی. جو کچھ کر رہے ہیں نا اس زمین پر, یہ زمین رازدان ہے, قیامت کے دن یہ بتائے گی. انسان اس وقت چھپا نہیں سکے گا پھر اپنے گناہ, اس لیے وہ کام کریں جو قیامت کے دن سامنے آئے تو شرمندگی نہ ہو. سورہ عادیات میں یہ کہا گیا کہ گھوڑے کس قدر اپنے رب کے فرما بردار ہیں. اپنے مالک کا گھوڑا کتنا فرما بردار ہوتا ہے, اور ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی گئیں کہ مالک گھوڑے کو خوراک دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس پر جب سوار ہوتا ہے تو گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہے, جنگ کے میدان میں دوڑتا ہے, اور گھوڑے کو پتہ ہے تیر بھی لگ سکتے ہیں, تلواریں بھی لگ سکتی ہیں, زخمی بھی ہو سکتا ہوں, ٹانگیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, مر بھی سکتا ہوں, لیکن مالک کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے سر پٹ دوڑ رہا ہوتا ہے. انسان تو اپنے رب کا کس قدر نہ شکر ہے. ان الانسان لربہ لکنود, تیرے اوپر رب نے کتنی نعمتیں کی ہیں. اس گھوڑے سے کچھ سیکھ لے. ہم دیکھیں نا, کتا وفادار جانور کہا جاتا ہے نا, کتے کو چند دن کوئی روٹی ڈالے, ساری زندگی وہ اس بندے کی غلامی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے. گھوڑے کو چند دن کھلائیں, اس کی خدمت کریں, مالک کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. ہمارے مالک نے کتنی نعمتیں کی ہیں, کتنے انعامات کی ہیں, اس کی کتنی فرما برداری ہم کر رہے ہیں. ساری زندگی سر سجدے میں پڑا رہے نا, اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم. مالک نے ساری زندگی کہا ہی نہیں کہ سر سجدے میں پڑا رہے, صرف دن میں 5 ٹائم کہا ہے کہ آ کے سجدہ دو, شکر ادا کرو, اور میری جو نعمتیں کھا رہے ہو نا ان کا حق ادا کرو. جو نہیں کر رہا, جس کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے, کتنا بڑا لکنود. کند اصل اس زمین کو کہتے ہیں جو بے آباد شور والی زمین, شاید سمجھ رہے ہوں کوئی ساتھی. شور والی زمین وہ ہوتی ہے جس میں جتنا پانی ڈالیں, جتنا بیج ڈالیں, دوائیاں ڈالیں, کچھ اگتا نہیں ہے اس میں سے, کچھ نہیں اگتا اس میں, بیکار زمین ہوتی ہے وہ. وہاں پہ مکان بنا لیں, مکان بھی خراب ہو جائیں گے تمہارے, ان کو بھی, اینٹوں کو بھی شور لگ جائے گا, عمارت بھی گرنے لگے گی, خراب ہو جائے گی. کند, انسان اتنا کند ہو چکا ہے. اللہ کی نعمتیں جتنی, اس طرح اس زمین پر جو مرضی کرتے رہو, پانی لگاؤ, بیج ڈالو, محنت کرو, کچھ نہیں اگتا. ایسے انسان کو بھی جتنی نعمتیں دیں, جتنی فراوانیاں کریں, کھا لیتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہیں, پھر کہتا ہے ہی نہیں کچھ. کند ہے نا, نہ شکری کر رہا ہے, ہر وقت نہ شکری کے بول. جب پوچھو کیا حال ہے, کوئی حال نہیں. اکثریت انسانوں کی ایسے. آگے سورۃ القاریہ ہے. سورہ قاریہ میں
بھی قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور گناہ کم ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، تینوں صورتوں کا آپس میں ایک کانٹیکس جو ہے وہ تعلق ہے۔ دیکھیں اس صورت میں ہے کہ یوم فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرہ برابر نیکی ہوگی، یارا وہ نظر آئے گی، سامنے ہوگی، گناہ ہوگا وہ بھی نظر آئے گا۔ یہ سامنے نیکیاں لا کر رکھ دی جائیں گی، اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے صدقے ہیں، زکوٰۃ ہیں، سب آ گئیں، گناہ بھی آ گئے۔ اب اگلا کام اگلی صورت میں، حصل ما فی الصدور، نیکیاں آ گئیں، اب حصل ما فی الصدور، نیکی کرتے وقت دل کی کیفیت کیا تھی، نیت کیا تھی اس وقت، وہ بھی سامنے نکالی جائے گی۔ نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت نیت کیا تھی؟ ریاکاری تو نہیں تھی، شہرت تو نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا تو نہیں تھا۔ جب یہ اگلا کام کیا جائے گا نا، نیت جب نکالی جائے گی تو کئی نیکیاں پھر صفر سے ضرب کھا کے صفر ہو جائیں گی، کئی نیکیاں پھر زیرو ہو جائیں گی، کئی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ریاکاری والی، لوگوں کو دکھانے والی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی، کئی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آگے جو خاص نیکیاں بچیں گی نا، پھر وہ تولی جائیں گی، جو سنت کے مطابق ہوں گی، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، وہ نیکیاں تولی جائیں گی۔ جب تلیں گی، فاما من ثقلت موازینہ، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، عیشت الراضیہ، راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ واما من خفت، جس کا نام عمل ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہو گئے، فامہ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہوگی، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے سورہ تکاثر ہے کہ یہ صورتیں آنے کے باوجود بھی تم ابھی بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہو، ہلاک کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، ابھی بھی تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ابھی بھی آخرت کی فکر نہیں کرتے، ابھی بھی اپنی نیکیاں زیادہ کرنے کی اور بڑھانے کی، اپنا میزان بھاری کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تم دنیا کی دوڑ میں ہی ہو۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی دیکھیں دنیا کی دوڑ میں ہی، آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہم نے۔ دعا کریں اللہ نے جو یہ ٹوٹی پھوٹی ہم نے باتیں کی، اللہ قبول فرما لیں، اور آخری ایک آدھ دن رہ گیا ہے، اللہ اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی معافی مانگنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ سورۃ العصر میں جو ہے یہ بیان کیا گیا، کامیابی کا اصول بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت انتہائی فضیلت والی صورت ہے۔ اس پر الگ سے بھی لیکچر موجود ہے، آپ سننا چاہیں تو اس کی تفسیر پر الگ لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اب تو مختصر 2 جملوں میں ہی بتانا ہے نا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی غالباً، یا امام مالک، مجھے ابھی یاد نہیں، وہ کہتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا نا، صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو انسان اس صورت پر عمل کر کے راہ ہدایت پا سکتے تھے اور کامیاب ہو سکتے تھے۔ فرمایا زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں، ہر انسان نقصان میں ہے، صرف وہ انسان نقصان سے بچے ہوئے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ کون سی خوبیاں؟ پہلی خوبی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، جنت پر، جہنم پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر جن کا ایمان ہے، وہ نقصان سے بچے ہوئے۔ اور صرف ایمان کافی نہیں، وعاملوا الصالحات، اس ایمان پر پھر عمل صالح کرتے ہیں اس ایمان کے مطابق۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کی باطنی کیفیت یہ ہو کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ظاہری کیفیت اس عمل کی یہ ہو کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ انسان نقصان سے بچ جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، اگلی خوبی یہ وتواصوا بالحق، یہ جو ایمان اور عمل صالح خود کر رہا ہے، اس کی لوگوں کو پھر تبلیغ کرے، لوگوں کو بھی بتائے، لوگوں کو بھی ایمان کی طرف بلائے۔ وتواصوا بالصبر، پھر اس راستے پر چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دنیا کی ترجیحات چھوڑنی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان پر پھر صبر کرے۔ جس انسان میں یہ 3 خوبیاں ہوں، ایمان ہو، عمل صالح ہو، پھر اس ایمان عمل صالح کی تبلیغ ہو، چوتھی خوبی یہ پھر اس پر صبر ہو، تکلیفوں پر پھر صبر ہو، وہ انسان نقصان اور خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ ہر انسان نقصان میں اور خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ خوبیاں اپنائیں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ نقصان سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سورہ ہمازہ میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اور اپنا مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، مال کی ان کو ہر وقت فکر ہے کہ کتنے ہو گئے، کتنے بڑھ گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ہے۔ آگے سورہ فیل ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کا مقابلہ کرے گا کبھی اس کو جیت نہیں ملے گی۔ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تھے، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم، اللہ نے ان کی ساری پلاننگوں کو بیکار کر کے رکھ دیا، اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، جو ان کو پتھر برساتے تھے ان پر، اور ان کو ایسے کر دیے جس طرح کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ لیلاف قریش، سورہ قریش میں یہ کہا گیا
اللہ کی نعمتیں ملے نا تو پھر عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ قریشیوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تم پر انعام ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں ہے، باقیوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں، تو اس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں نعمتیں ملی ہیں نا، نعمتیں ملی ہیں تو پھر عبادت کرو۔ آج ہمیں بھی جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سورت کا پیغام یہ ہے۔ سورہ ماعون کا پیغام یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ بندہ جو بندہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نماز سے غفلت کرتا ہے، نمازوں میں غفلت کرتا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ یہ بندہ وہ ہے یکذب بالدین، جو حقیقی دیندار نہیں ہے۔ یہاں دین سے مراد آخرت کا دن بھی، اور دین سے مراد دین بھی ہے۔ حقیقی دیندار وہ ہے جو نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے اور اپنا مال مسکینوں پر اور فقیروں پر خرچ کرتا ہے۔ ظاہری دیندار وہ ہے جو نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی اور اپنا مال کمانے کی فکر میں، وہ ظاہری دیندار ہے۔ حقیقی دیندار کون ہے؟ جو مسکینوں پر شفقت کرنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو، اپنا مال مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اور تباہی ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ کو خیر کثیر عطا کیا گیا، تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ سورہ کافرون میں یہ کہا گیا کہ کافروں سے کہہ دو جو جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی نہیں کرتے۔ دو ٹوک پیغام ہے، تمہارے معبود ہمارے معبود نہیں ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی نہیں کرتے، تم اس کو ویسا مانتے ہی نہیں، ویسا مانو گے تو اس کی عبادت کرو گے نا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا تھا پھر اپنے رب کا تعارف بیان کریں، تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل کی۔ پھر سورہ نصر میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور فتح آنے والی ہے، اور یہ اس میں جو ہے فتح مکہ کا پیغام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی اور استغفار کریں۔ یہ صورت آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں اور رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی پڑھیں 3 بار، اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے، تینوں چیزیں۔ تسبیح بیان کریں، حمد کے ساتھ، اور استغفار کریں، تو اس لیے تینوں چیزیں اس دعا میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سورہ لہب میں ابو لہب کو یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا، مال پر اتراتا ہے، حسن پہ ناز کرتا ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بیان کیا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس پر بھی الگ لیکچر موجود ہے سورہ اخلاص پر، سننا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس سورت کو پڑھنے سے 10 پارے قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت، اس سورت کی محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والا، اس کو بار بار پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم سمجھ کر جو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں۔ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات پوری کرنے میں کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کا اوپر کوئی باپ دادا، کوئی اوپر کوئی خاندان ہے، نہ آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اور اللہ کی کوئی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی اللہ نے اپنی صفات کسی اپنے بندے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی کو اپنی صفات اللہ نے نہیں دی ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آگے دونوں صورتیں جو ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں استعاذہ کے لیے۔ دونوں صورتیں جنات اور شیاطین سے بچانے والی ہیں، ہر قسم کے شر سے بچانے والی ہیں، جادوگر اور حاسدین کے حسد سے بچانے والی، اور بار بار وسوسہ جو ڈالنے والا شیطان ہے ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہ صورتیں پڑھ کر اگر آپ دم کریں گے، صبح شام پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ جادو، جنات، ٹونا، یہ چیزیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں، اور اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارا یہ قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بہتر، یہ تو ہم نے صرف ایک تعارف قرآن کا پڑھانا ہے اس دورہ قرآن میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب سے جتنے بھی اس دورہ قرآن میں شامل رہے، ہماری مائیں، بہنیں، بھائی، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری تفسیر کی کلاس بھی ریگولر چل رہی ہے، ہفتے میں 3 لیکچر ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ شامل ہوں، اس کو سنیں،
توجہ کے ساتھ جو ہے سنیں، قرآن کو خود سمجھنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمارا دل کو سکون ملے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور ہم جو ہے آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو حفظ پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے تلفظ کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں، آپ کو ہم انشاءاللہ ٹیچر فراہم کریں گے جو آپ کے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ اور ابھی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، نہیں تو یہ دعائیں پڑھتے ساری میرا ارادہ تو یہی تھا کہ دعائیں پڑھ کے ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتے، اور اینڈ میں دعا کرتے ہم کہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیں۔ لیکن چونکہ رات کو میں نہیں ریکارڈ کر سکا سبق، آج ابھی جو ہے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بھی جانا، تو آپ یہ دعائیں دیکھ کر بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ، کہ جس میں جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا معنی اور مفہوم اور ان کے فوائد وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جو حدیث میں مسنون جو دعائیں ہیں، مسنون جو اذکار ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، ان کی جو برکات ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان دعاؤں کو ہم پڑھیں گے، یاد بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔